السلام علیکم، میں ہوں نیلم عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیلم عامر آفیشیل۔ ہندوستان میں سلطان غیاث الدین تغلق کے دور حکومت میں ایک غریب بیوہ رہا کرتی تھی جو بڑی نیک اور عبادت گزار تھی۔ بیوہ کی ایک نابینا بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹے کا نام حسن تھا۔ حسن 15 سال کا تھا۔ وہ دن بھر محنت مزدوری کر کے اپنی بیوہ ماں اور نابینا بہن کا پیٹ پالتا۔ ایک روز اسے کوئی بھی مزدوری نہ ملی، جبکہ اس کی ماں اور بہن پہلے ہی 3 دن سے فاقہ کر رہے تھے۔ اس صورتحال میں حسن اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر رونے لگا۔ نیک ماں نے اسے تسلی دی۔ ادھر سخت سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا، لیکن ان کے پاس گرم کپڑے اور لحاف تک نہ تھے۔ ایک رات حسن کی بہن کو پسلی میں شدید درد ہوا اور وہ چل بسی۔ محلے والوں نے مل جل کر اس کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ اب صرف حسن اور اس کی ماں زندہ بچے تھے، لیکن فاقہ کشی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ان دنوں میں دہلی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بڑی شہرت تھی۔ ان کی دعا اور برکت سے لوگ فیضیاب ہو رہے تھے۔ حسن نے حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا تاکہ اپنی بدحالی دور کرانے کے لیے دعا کرا سکے۔ جب حسن خواجہ نظام الدین اولیاء کی خانگاہ کے باہر پہنچا تو شہزادہ محمد تغلق خانگاہ کے اندر سے نکل رہا تھا، جبکہ خانقاہ کے اندر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء لوگوں کے ہجوم میں بیٹھے کہہ رہے تھے، ایک سلطان گیا اور دوسرا سلطان آ گیا۔ حسن ابھی خانقاہ کے باہر کھڑا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے خادم سے فرمایا، جاؤ باہر جو سلطان کھڑا ہے اسے میرے پاس لے آؤ۔ خادم باہر گیا تو حسن کو غریب حالت میں دیکھ کر واپس آ گیا اور عرض کیا کہ باہر کوئی بادشاہ نہیں ہے، صرف ایک مفلوق الحال نوجوان کھڑا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین نے فرمایا، ہاں وہی تو مستقبل کا بادشاہ ہے، جاؤ اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ جب حسن خانقاہ کے اندر داخل ہوا تو حضرت نظام الدین اولیاء نے بڑی شفقت سے فرمایا، بادشاہ سلامت بیٹھ جائیے۔ حسن بولا، حضور میں تو قسمت کا مارا ہوا بہت ہی غریب آدمی ہوں، دین اور دنیا کے بادشاہ تو آپ ہیں۔ حسن کو کیا معلوم تھا کہ ماں کی دعاؤں کے بدولت اب اسے فیض ملنے کا وقت آ چکا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنی افطاری کے لیے رکھا ہوا کھانا حسن کو دیا اور کہا، اسے کھا لو، یہ دکن کی بادشاہی کا تاج ہے۔ حسن نے حکم کی تعمیل کی اور کھانا کھا لیا۔ چند روز بعد حسن کو ایک شاہی نجومی کانگو بہمن کے کھیت میں ہل چلانے کی ملازمت مل گئی۔ ایک روز ہل چلاتے ہوئے حسن کو زمین کے اندر سے سونے کے سکے اور اشرفیوں سے بری ہوئی ایک دیگ ملی۔ اس نے خیانت کرنے کی بجائے دیگ کانگو بہمن کے حوالے کر دی۔ شاہی نجومی کانگو بہمن جب دربار میں حاضر ہوا تو شہزادہ محمد تغلق کو اپنے ملازم حسن کی ایمانداری کا واقعہ سنایا۔ شہزادہ حسن کی ایمانداری کا واقعہ سن کر بڑا متاثر ہوا اور حسن کو شاہی دربار میں ملازم رکھ لیا۔ کچھ عرصہ بعد حسن اپنی ذہانت اور خداداد قابلیت کے باعث دربار کے شاہی امراء میں شامل ہو گیا۔ جب شہزادہ محمد تغلق ہندوستان کا بادشاہ بنا تو حسن اس وقت دکن میں تھا۔ دکن کے امراء نے اتفاق رائے سے حسن کو اپنا بادشاہ بنا دیا۔ بادشاہ بننے کے بعد حسن اکثر کہا کرتا تھا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی دعا نے مجھے گدائی سے شاہی تک پہنچا دیا، ورنہ میں تو ایک مفلوق الحال انسان تھا۔ ایک مرتبہ ایک ایسا ہی اور واقعہ ہوا۔ ایک شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مالی مدد کے لیے حاضر ہوا۔ 3 دن خانقاہ میں قیام کے باوجود مالی امداد کا کوئی معقول انتظام نہ ہو سکا تو وہ شخص واپس گھر جانے لگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اسے اپنے نالین دیتے ہوئے کہا، اس فقیر کے پاس تمہیں دینے کے لیے اپنے جوتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ شخص جوتے لے کر چل پڑا اور سوچنے لگا، ان بوسیدہ جوتوں کا کیا کروں گا؟ حضرت نے اچھا مذاق کیا ہے میرے ساتھ۔ رات ہوئی
तो वो शख्स एक सराय में ठहर गया। सराय से दूर अमीर खुसरो, जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद थे, लश्कर सुल्तानी के हमरा रात का पड़ाव किए हुए थे। इस रात अचानक अमीर खसरो चिल्ला उठा, मुझे अपने मुर्शिद की खुशबू आ रही है। वो खुशबू का ताक़ुब करते हुए उस सराय तक जा पहुंचा और इस शख्स को जगाया और पूछा, तुम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खानगाह से आ रहे हो? वो शख्स आंखें मलता हुआ बोला, हाँ, मैं उनके पास मदद के लिए गया था। उन्होंने अपने पुराने मुसीदा जूते मुझे दे दिए। अमीर खुसरो ने फरते जज्बात में इस शख्स से अपने पीरो मुर्शिद के जूते 7 लाख चीतल, जो उस वक्त का सिक्का था, उसके बदले खरीद लिए। वो शख्स खुश हो गया और जान चुका था कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने किस तरह उसकी मदद फरमाई और वो किस तरह गदाई से शाही तक लोगों को ले जाते थे। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे नेक लोगों से मिलवाए और इनसे मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।